اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لیا تھا کہ دینا نہیں ہے، کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا، ہو بھی نہیں سکتا، لیکن وقت ادائیگی نہ ہو سکی۔ کیا ہوا پھر؟ یہودی نے تقاضا بڑا سخت کر کے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ جب دیکھا اس نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں، وہ آپ نے شاید پہلے بھی یہ بات سنی ہو، ایک رومال ہوتا تھا، آپ ایسے لٹکائے ہوتے تھے، اس نے وہ ایسے پکڑا اور بٹ دے دیا۔ اب سیدنا عمر فاروق ساتھ کھڑے ہیں، کہتے ہیں وہی بدتمیز کیا کر رہے ہو؟ اور تلوار کو ہاتھ ڈالا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں عمر رک جا، اسے کیا تقاضا صحیح کرے اور مجھے یہ کہ اللہ کے رسول ادائیگی کا بندوبست کیجیے۔ یہ ہے اصول، یہ ہے ایک نظام۔ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، بھئی معاملات الجھ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہ لڑائی جھگڑا شروع کر دو، لڑائی سے بچو، ہر ممکن لڑائی سے بچو۔ اور دوسری بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ بھائیو جھوٹ چھوڑ دو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹ پہ چلتا ہے وہ وقتی طور پر فائدہ لے لے گا لیکن فقد ہلاکا، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ ایسی الجھنوں میں چلا جائے گا کہ ایک وقت آئے گا وہ الجھنوں میں پھنستا ہی چلا جائے گا، نکلے گا نہیں۔ اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کی آیات کیا کہتی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سچ بولا اس نے نجات پائی۔ ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر سچ بولا تو کاروبار نہیں چلتا، انا للہ، افسوس، سچ بولے تو کاروبار نہیں چلتا۔ کیوں نہیں چلتا بھائی؟ تو سچ بول دیا۔ بہت افسوس والی بات ہے۔ حکمت کے لیے بات کو بریک ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میری اول سے آخر بات یہ ہے کہ لوگوں میں آپ سے عرض کروں گا، بہت اہم ضرورت ہے اس وقت کہ ہم سچ کے دامن کو پکڑے، جھوٹی خبریں، جھوٹے پراپوگنڈے، جھوٹے مسائل لوگوں کو نہ الجھائیں۔ جھوٹی بات کر کے اپنا مفاد وقتی لے کے یہ کہیں کہ بھائی ساڈا تے کام سیدھا ہون دے، یہ باج دیکھی جائے گی ہے۔ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں لیکن اس میں بے برکتی ہوتی ہے۔ آئیے اب اسی قصے کی طرف جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو پھر آرڈر کیا کہ اس گھر کو بناؤ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو ابراہیم علیہ السلام بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو؟ اے ابراہیم اعلان کر دو، لوگوں کو اعلان کر دو کہ آؤ اس گھر کی طرف۔ اے اللہ ہم تیرے ہاں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں تجھ سے کہ تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ میں اس بستی میں اس جگہ پہ اپنے بیٹے کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، دوسرے مقام پہ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اس مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ۔ اے اللہ یہ بتوں کی عبادت سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ان بتوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر لیا ہے۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
اے اللہ جس نے میری بات کو مان لیا، میری بات پہ لبیک کہہ دیا، وہ تو ہم میں سے ہے، جس نے نافرمانی کی وہ مناسانی، پھر یہ نہیں کہا اللہ تو انہوں تون کے رکھ، وہ مناسانی جن نے نافرمانی کی تھی فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ پھر تو بہتر جاندا ہے انہوں معاف کرنا ہے یا انہوں سزا دینی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں، یا اللہ یہ دعا کر رہے ہیں اس واسطی میں، اس وادی میں میں اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اللہ یہ نمازوں کو قائم کریں، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ یہ جگہ جو ہے نا مکہ جگہ جو ہے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کے دل اس طرف جھکا دیں، لوگوں کے دل اس طرف بھاگتے چلے آئیں، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ہر قسم دا پھل بھی اتنے مکے پہنچا دینا۔ بھی آپ جاتے رہتے ہیں، جاتے ہیں دیکھتے ہیں موسم نہیں لیکن پھل ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں میرا دوست کہنے لگا کہ آج آپ صاحب آپ کو آم نہ کھلائیں، میں نے کہا یار آج کل آم کہاں سے آ گئے؟ وہ لنگڑا اور چونسا بالکل ایسے ہی جیسے کل پرسوں آموں سے باغوں سے باغ سے اتار کے آم لے کے آیا ہے، یعنی ذائقے میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارے ہاں تو جالا پڑ جاتا ہے نا چاند دن گزر جائیں، بالکل ایسے ہی جیسے فریش وہ باغ سے لے کے آیا ہے۔ دو قسم کے آم لے کے آیا، لنگڑا اور چونسا۔ میں نے کہا یار یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو اگر مطلب سٹوروں میں رکھے ہوئے ہوں تب بھی ایسا ذائقہ نہیں ہو سکتا۔ کہتا بس یہ اللہ کا خاص کرم ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صبر ہے یہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ ان کو رزق دے، پھل دے، طرح طرح کے پھل دے، اور بے موسم پھل دے۔ اللہ بے موسم پھل یہاں پہنچا رہا ہے لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر کرے۔ حضرات محترم، یعنی مکہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ایک ایسی وادی ہے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، جا کے ایک نماز بیت اللہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب، اور یہاں نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہمارا اس طرف ہوتا ہے، ہمارا وہ مرجع ہے، ہماری عبادت گاہ ہے، اس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے وہ وادی، وہ جگہ پوری دنیا میں سب شہروں سے بہتر شہر ہے، سب جگہوں سے پاکیزہ جگہ ہے۔ اس کے بعد دنیا میں وہ جگہ جہاں مساجد بنا دی جاتی ہیں وہ جگہ متبرک ہے، بہتر ہے۔ کیوں؟ یہاں سے کھڑے ہو کے ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا مرجع، ہمارا قبلہ وہ ہوتا ہے۔ وہاں پڑھے 1,00,000، یہاں بھی اگر نیت اچھی کر کے پڑھے نا، نماز جماعت کے ساتھ 27 گنا، یا پھر اگر اللہ چاہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ پھر جب میں کسی کی نیت کو دیکھ لوں، وہ نیت اتنی اچھی ہو تو وہاں اس کو میں اتنا عطا کر دیتا ہوں کہ جس طرح وہ چاہتا ہے نہیں، بلکہ میں یشاء بغیر حساب، اس کا کوئی حساب بھی نہیں ہوتا۔ تو بھائیو، یہاں سے جہاں میں نے بات شروع کی اور اب ختم کرنے کے قریب آ گیا ہوں، مقصد یہ ہے کہ ہم ہر ممکن دوسرے کی خیر خواہی کا سوچیں، صرف اپنا نہیں، اپنے کو آگے نہ کریں، ہر ممکن دوسرے کی خیر خواہی کو سوچیں۔ جب یہ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر برکتیں نازل ہوں گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے چلے آئے اللہ کے حکم سے۔ بچہ پیاس سے بلخلایا، روتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ چشمہ جاری کر دیتے ہیں ایڑیوں کی جگہ سے۔ صفا پہ مروہ پہ جا کے امی ہاجرہ چکر لگاتی ہیں، پانی کہیں نظر نہیں آتا، جہاں سے بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے وہاں سے چشمہ جاری ہوتا ہے۔
لیکن وہ چشمہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حاجرہ اس وقت اس کو نہ روکتی، آگے سے گنیر نہ بناتی، تو یہاں سے چشمہ ایسے جاری ہوتا، یہ مستقل ایک دریا کی شکل یا ایک نہر کی شکل میں جاری ہی چلتا رہتا۔ لیکن ویسے اب اگر روکا ہے تو کتنی مشینیں لگی ہوئی ہیں، کتنی مشینیں، دنیا پوری ٹل لگا رہی ہے، پانی آتا کہاں سے ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ بڑی بڑی دوربینیں یا بڑے بڑے اب انتظام کر کے انہوں نے دیکھ لیا پانی آتا کہاں سے کسی کو نہیں پتا چلتا۔ وہ پورے علاقے میں پانی نہیں ہے، ایک جگہ سے نکلتا، کہاں سے نکلتا ہے؟ جہاں اسماعیل علیہ السلام ایریاں رگڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اخلاص میں یہ برکت ہوتی ہے۔ اگر آج کسی بیٹے نے پیغمبر نہیں بننا، لیکن جب اس میں اخلاص ہوگا تو وہاں سے برکات کا نزول ہو کے رہے گا، رب کا وعدہ ہے۔ میں یہی اصل نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم آئیں اتفاق کی طرف، اتحاد کی طرف اور تنظیم کی طرف۔ یہی تین چیزوں کی میرے ملک کو ضرورت ہے۔ آج اللہ نے میرے اور آپ کے ملک کو عزت دی ہے، اگرچہ سیاسی طور پر کچھ لوگ اس بات کو بھی ان کے سے برداشت نہیں ہو رہی، لیکن میں سمجھتا ہوں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ